بڑے اونچے درختوں سے گھری سڑکیں کہ جن کا نام پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، بڑی مخلص دکانیں جن میں سب کو قرض ملتا ہے۔ دکانوں سے ذرا ہٹ کر کشادہ گھر کھڑے ہیں اس قرینے سے، سڑک سے ملنے میں ایسے جھجکتے ہیں، بہن کو بھائی لگائے جیسے سینے سے۔ گھروں میں نیک آوازیں، ہنسی چہرے، بڑے کمرے، کھلونے ڈھیر سے، سنجیدہ صوفے، کرسیاں، میزیں، کئی بجلی کے نوکر اور بہت آرام دہ بستر کہ جن پہ سوئیے تو خواب انگریزی میں آتے ہیں۔ میں جس بستی میں رہتا ہوں نہایت صاف بستی ہے، ہر ایک خوبی ہے اس میں، فقط اتنی کسر ہے میرے بچپن کی گلیوں سے یہ بے حد فاصلے پر ہے۔ دیکھیے، شاعری تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن ایک نئی شاعری کے اندر ایک چیز لوگ جس کو امیگرینٹ پوئٹری کہتے ہیں، اور خاص طور سے امیگرینٹ پوئٹری جو ہے ایک مہاجری پوئٹری جو ہے اردو میں شروع ہوئی پارٹیشن کے بعد۔ جو لوگ پاکستان گئے ان کے اندر یہ ہوا کہ اپنا گھر، اپنا گاؤں، اپنا قبرستان، اپنا اسکول یہ مس کرتے تھے، تو ایک نئی طرح کی ناسٹیلجک پوئٹری۔ لیکن جو لوگ ویسٹ میں جب آئے ہیں تو ان کو نہ صرف کہ ہمارا وہ گھر چھوٹا ہماری زبان چھوٹی، ہمارا کلچر چھوٹا، تو ہمارا ناسٹیلجیا ذرا سا اور ایکسپینڈ ہو گیا ہے، بڑھ گیا تھا۔ اور میں آپ کو بہت سارے لوگ جو یہاں پہ ہیں کہیں نہ کہیں ان کی شاعری میں وہ آپ کو ناسٹیلجیا، وہ جو دوری کا جو احساس ایک مختلف قسم کا ہے وہ نظر آتا ہے۔ میں اپنی شاعری کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے آپ کو سلمان اختر صاحب، ڈاکٹر سلمان اختر، جو ایک بہت مشہور سائیکو اینالسٹ ہیں اور بہت اچھے شاعر بھی ہیں، ان کی ایک نظم سے شروع کرتا ہوں۔ پھر ان کی نظم کا اس طرح سے کچھ ہے کہ میں جس بستی میں رہتا ہوں نہایت صاف بستی ہے، یعنی گھر چھوٹنے کا درد ہے، چاہے آپ گھر چھوڑ کر کے ایک چھوٹے قصبے سے بمبئی، دلی چلے جائیں، یا آپ واشنگٹن چلے جائیں، فیلڈلفیا چلے جائیں، دکھ وہی ہوتا ہے۔ میں جس بستی میں رہتا ہوں نہایت صاف بستی ہے، بہت سے پارک ہیں بچوں کے اس میں، لگے ہیں فون بھی ہر سو، بڑے اونچے درختوں سے گھری سڑکیں کہ جن کا نام پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، بڑی مخلص دکانیں جن میں سب کو قرض ملتا ہے۔ دکانوں سے ذرا ہٹ کر کشادہ گھر کھڑے ہیں اس قرینے سے، سڑک سے ملنے میں ایسے جھجکتے ہیں، بہن کو بھائی لگائے جیسے سینے سے۔ گھروں میں نیک آوازیں، ہنسی چہرے، بڑے کمرے، کھلونے ڈھیر سے، سنجیدہ صوفے، کرسیاں، میزیں، کئی بجلی کے نوکر اور بہت آرام دہ بستر کہ جن پہ سوئیے تو خواب انگریزی میں آتے ہیں۔ میں جس بستی میں رہتا ہوں نہایت صاف بستی ہے، ہر ایک خوبی ہے اس میں، فقط اتنی کسر ہے میرے بچپن کی گلیوں سے یہ بے حد فاصلے پر ہے۔ اب میں اپنی ایک نظم سنا دیتا ہوں جو کچھ اس طرح سے ہے کہ گرسارے زندہ رہنے کے اس کا ٹائٹل ہے۔ عمر کی اس منزل پر اب بھی میرے قدموں کی بساط پر کتنی راہیں بچھی ہوئی ہیں، لیکن میں خود مست مسافر راہ وہی لیتا ہوں، میری سوچ مجھ کو جدھر لے جائے۔ شاید یہ بھی سچ ہے لیکن عقل و عمل کے سارے طریقے گرسارے زندہ رہنے کے یہ جیون ہی سکھلاتا ہے۔ میں ایک نرا گاؤدی بدھو، گاؤں کی گلیوں کا ایک بالک، ایک کچے آنگن کا پالا، کھیتوں کھلیہانوں میں کھیلا، اوک سے پانی پینے والا، پگڈنڈی پر چلنے والا، صدیوں پرانی بھولی بھالی قدروں کی ایک وزنی گٹھری اپنی پشت پہ کب سے لادے، نئے تمدن کی سڑکوں پر دوڑ کے چلنے کی کوشش میں
گرتا پڑتا مارا مارا چلتے چلتے تھک سا گیا ہوں۔ میرے گاؤں کے سب بوڑھے بن گدی ہی ایک راجا تھے، سب کے دل میں قدر تھی ان کی، سب کے ہی بابا کاکا تھے، اور نئے تمدن کی نگری میں جوں جوں جس کی عمر بڑھے ہے تیوں تیوں اس کا مان گھٹے ہے۔ بابا کاکا ماما چاچا نرسنگ ہوم کے باسی بن کر ایک اکیلے بیٹھ کے دن بھر رہ تکتے ہیں، کب عبداللہ جیسا گاؤں کا کوئی بالک صدیوں پرانی قدروں کی ایک وزنی گٹھری پشت پہ لا دے، پاس آ کر ان کو پہچانے، کچھ ایک گھڑیاں ساتھ گزارے، دل بہلائے اور دعا لے۔ لیکن میری آنکھوں کو بھی جگمگ کرتی چکا چوندھ یہ دھیرے دھیرے بھانے لگی ہے۔ میں بھی اب یہ وزنی گٹھری دور پٹک کر ہلکا ہو کر چلنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ سچ ہے یا جھوٹ ہے یارو، عقل و عمل کے سارے طریقے گرسارے زندہ رہنے کے یہ جیون ہی سکھلاتا ہے۔ بھیا کے روالے سے بھیگے موری چندری، بھابھی کے من آنند ہو، نبیاں تلے ڈولی رکھ دے مسافر، ساون کی آئی